فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا۔ بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا۔ اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شرجیل عطاری، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ پیارے بابا جان، میرا یہ سوال ہے کہ یہ ایک فلمی گانے کا شعر ہے، میرا جینا ہے کیا میرا مرنا ہے کیا جب ساتھ تو ہی نہیں، پاک رب کیا کروں جب تو ہی میرا نہیں۔ پیارے بابا جان، اس کو سننا اور گانا کیسا، اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعر کفریہ ہے، کیونکہ پاک کے رب کیا کروں، اس جملے میں اللہ عز و جل سے اپنا استغنا یعنی بے پرواہی ظاہر ہوتی ہے۔ نہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، پاک کے رب کیا کروں، اور اللہ عز و جل سے بے پرواہی ظاہر کرنا کفر ہے۔ چنانچہ کتاب ایمان کی حفاظت صفحہ 78 پر ہے، اللہ تعالیٰ سے استغنا ظاہر کرنا کفر ہے۔ استغنا بے پرواہی یعنی یہ کہ مجھے اللہ کی پرواہ نہیں، یا مجھے اللہ کی رضا کی ضرورت نہیں، یا اللہ ناراض ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے تو اپنے محبوب کی رضا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر کسی سے کہا اللہ کی رضا طلب کر، رضا مانے خوشی، خوشنودی، یعنی اللہ کی رضا طلب کر، یعنی اللہ سے عرض کر کے وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نے جواباً کہا مجھے نہیں چاہیے، اللہ کی رضا نہیں چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جواباً کہا مجھے نہیں چاہیے، تو اس جواب دینے والے پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ یعنی ان جملوں میں اللہ عز و جل کی توہین اور استخفاف یعنی شان گھٹانے کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ شعر کا مفہوم ہے کہ میں رب کو پا کر کیا کروں، مجھے تو میرا محبوب چاہیے، اور ایسا کلام استخفاف یعنی شان گھٹانے کے پہلو پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کفریہ ہوتا ہے۔
جس طرح کے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے، اگر کسی نے کہا میں علم دین حاصل کر کے کیا کروں، مجھے تو پیسے چاہیے، تو یہ کفر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، کسی نے کہا علم دین کو کیا کروں، جیب میں روپے ہونے چاہیے، کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے علم دین کو ہلکا جانا، گھٹیا جانا، پیسوں کو اس پر فوقیت دی۔ یہ بہت نازک معاملات ہیں، اسی لیے آپ کو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیجئے۔ یہ کتاب انشاءاللہ آپ ایمان بچانے والی پائیں گے۔ اس طرح کے ایسی حرکتیں تو بالکل زبان سے عام ہے، یہ اگر مبالغے کے ساتھ کہوں تو اتنا عام ہے، طرح طرح کے لوگ کفریات بکتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب لگام ڈالے گی، اور پچھلے اگر نعوذ باللہ کفریات کسی نے بکے ہیں تو اس کو توبہ پر آمادہ کرے گی۔ تو اب یہ کہ جس نے یہ شعر پڑھا اور اردو جانتا ہے اور معنی اس کو سمجھ آ رہے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ اس نے پڑھا، تو اس پر بھی وہی حکم ہے کہ جو لکھنے والے پر، اور پڑھا نہیں بلکہ دلچسپی سے سنا، سمجھا اس کو، پھر بھی دلچسپی سے سنا، اور اس میں مطلب اتفاق جیسے اس کا ذہن اس کے مضمون سے اتفاق کیا اس نے، تو اس پر بھی یہی حکم ہے، یعنی حکم کفر اس پر بھی ہے، سننے والے پر بھی، اس صورت میں جو میں نے صورت ابھی بیان کی۔ اور ویسے ہی آواز آ رہی ہے اور معنی پلے ہی نہیں پڑتا ہے، اردو نہیں سمجھتا یا توجہ ہی نہیں ہے، اس کے معنی آ ہی نہیں رہے سمجھ میں، تو ویسے ہی وہ مطلب ہے کہ وہ جھوم رہا اس پر، تب حکم کفر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ گانے شوق سے سننا یہ خود گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ تباہ کن ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ فلموں، ڈراموں، گانے بازوں سے کے شوق سے نجات بخشے، اس نحوست کو اللہ تعالی ہم سے دور رکھے، ہمارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ میں نے لفظ بے پرواہی استعمال کیا، عام طور پہ لاپرواہی آخر میں ہا، لاپرواہی بولتے ہیں، تو اصل تلفظ جو ہے اس کا پرواہ، اس کو پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، یہ ہا، یہ اصل تلفظ میں ہا نہیں ہے، اور پرواہی نہیں، پروائی، حمزہ اور یا، پروائی۔ اور لا پروائی، لا عربی لفظ ہے، یہاں لا کی ترکیب ہے نہیں، یہ اس کی ترکیب ہے بے پرواہی، اصل تلفظ ہے، مشہور زیادہ لاپرواہی ہے، لیکن اصل تلفظ اس کا اہل لغت کے نزدیک، فصحائے اردو کے نزدیک بے پرواہی یہ لفظ ہے اصل۔ یہ آپ کی ویسے معلومات کے لیے عرض کر دیا، جو لکھ رہے ہیں ان کو کام آئے گا، جو نہیں لکھ رہے ہیں تو ویسے بھولنے کا ہمارا ذہن ہے۔ لاپرواہی کہا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بجلی کا کام کرتا ہو، اب کوئی اپنے گھر کام کے لیے بلائے اور کہے کہ میٹر سلو کر دو، اب نہ کرے تو دشمنی کا بھی خطرہ رہتا ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، یعنی بجلی چوری کرنے کا یہ جو طریقہ ہے وہ کہ میٹر سلو کر دو، اب یہ کہ سیٹ کہتا ہے میٹر سلو کر دو، تو یہ بجلی چوری یعنی بجلی چوری کر لو، تو یہاں سیٹ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بات نہیں مانی جائے گی، یہاں سیٹ کی بات مانیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ زیادہ زیادہ سیٹ یہ کرے گا نوکری سے نکال دے گا، دنیا سے نہیں نکالے گا آپ کو، اللہ روزی دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، اس پر اعتماد ہے ہمارا، ہم کہتے بھی ہیں اللہ رزاق، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ حلال طریقے سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، گناہ سے بچ کر کام کریں گے، اگرچہ بعض اوقات امتحان بھی آتا ہے، لیکن صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا،
اور جب تک آپ کو زندہ رکھنا اس نے مقدر فرمایا، روزی اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے، روزی عطا فرمائے۔ اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ آئیے دعا یاد کریں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایمان مفصل یاد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بھی ماشاء اللہ کوشش کریں گے، یہ جب پڑھائیں گے تو آپ نے آواز سے ذرا پڑھنا ہے نا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ نے بھی کوشش فرمائی، کوئی آپ بھی تحفہ پیش کر دیں۔ میں تو آپ کو دینے والا ہوں نور والا چہرہ، اور نور والے آقا کے چہرے کی نشانی داڑھی شریف کی کوئی نیت ہو جائے۔ کیا نیت فرما رہے ہیں؟ مائک دے بھائی، نیت کا اظہار کرنے کا موقع دیا ان کو۔ جی نیت ہے مدنی قافلے کی۔ مدنی قافلہ کتنے دن؟ 12 دن، 30 دن، 12 ماہ، 26 ماہ؟ 3 دن۔ کب جائیں گے؟ عید کے بعد۔ عید کے دن؟ عید کے بعد عید راہ خدا میں گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ قبول فرمائیے۔ اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کو دیکھ کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا۔ میرے لیے جنت یوں سجائی گئی جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، مجھ پر نعمتیں یوں نچھاور کی گئیں جیسے کہ دلہا پر نچھاور کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میری کتاب الرسالہ میں جو درود پاک لکھا ہے اس کے سبب سے۔ میں نے پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا وہ یوں ہے، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون، یعنی اے اللہ عز و جل حضرت سیدنا محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वालों और इनके जिक्र से गाफिर रहने वालों की तादाद के बराबर इन पर रहमत नाजिल फरमा। सुबह को मैंने किताब और रिसाला को देखा तो वही दुरूद पाक लिखा हुआ था जो आपने ख्वाब में बताया था। हमारे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े बुलंद व बाला मकाम की शख्सियत गुज़रे हैं। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी बेहतरीन ज़रिया दुरूद व सलाम पढ़ना है। गुनाहों से मग़फ़िरत, गुनाहों की तहारत का बेहतरीन ज़रिया आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का क़ुर्ब, नेकियों की तौफीक, रहमत इलाही को पाने का बेहतरीन ज़रिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करना है। हम फजूलियात में वक्त बर्बाद करने के बजाय आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। क़यामत के उस होश रुबा वक्त में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। हम इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। ताज रखने गुनाहगारों की अल्लाह लाज रखने गुनाहगारों की लाज रख ले, गुनाहगारों की लाज रख ले, गुनाहगारों की नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब। अज़ान मगरिब के बाद मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दा-ज़िल्लुहुल आली का सिलसिला कुरानी सूरतों का तारुफ पेश किया गया। कुरान पाक की 42 नंबर सूरत है सूरत शूरा। शूरा का मतलब है मशवरा, मुशावरत करना। इस सूरत मुबारका में अल्लाह ताला ने मशवरा करने का फरमाया है कि लोग अपने बाहमी मामला अपने मशवरे के साथ तय किया करें। इस मुनासबत से इसका नाम सूरत शूरा है। मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, 53 इसमें आयतें हैं और 5 रुकू हैं। सूरत की इब्तिदा वही के बयान से है। उसके बाद मुसलसल आयात में अल्लाह ताला की अज़मत का तज़किरा और जन्नती और जहन्नमी ग्रोह का तज़किरा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन की वो राह डाली, यानी दीन का वो रास्ता मुकर्रर फरमाया जिसका हुक्म उसने हज़रत नूह को दिया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसे दीन के अहकामात दिए गए, इसी तरह हमें भी दीन के अहकाम दिए गए। इसी तरह अल्लाह ताला ने वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फरमाई, उसी तरह हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ भी वही फरमाई और उन्हें ये वही की गई कि दीन ठीक रखो और उसमें फूट ना डालो। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी एक शान बंदा परवरी को बयान फरमाया, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह अपने बंदों पर लुत्फ़ फरमाता है
اور جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا بیان فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھا دیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو آخرت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی طلب پر انہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے علاوہ آخرت کا ان کا عقیدہ ہی نہیں اور آخرت سے بالکل بے نیاز بنتے ہیں، تو فرمایا کہ دنیا میں ان کو تھوڑا بہت تو دے دیا جائے گا لیکن آخرت کے اندر ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو بے حساب رزق کیوں نہیں دیا، یعنی کسی کو بہت زیادہ رزق ملتا ہے لیکن کسی کو نہیں ملتا۔ سب کو اتنا رزق نہ دینے کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، پھر یہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے وہ رزق اپنی حکمت کے مطابق کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بیان کیا، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اپنی آسمان و زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور زمین کے اندر جو چلنے والے جانور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر سمندروں کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں پہاڑوں جیسی، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو روک دے تو یہ کشتیاں جو ہے پانی کے اوپر ٹھہری رہ جائیں اور حرکت نہ کر سکیں، اپنا سفر طے نہ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے تو بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ یہ سارے کے سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بیان کیے۔ اللہ پہ ایمان ہے، بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، غصہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، آپس کے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی بڑی تعریف فرمائی اور بخل کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جو شخص اس سے ایک ٹہنی لیتا ہے تو وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو بخیل ہوتا ہے وہ اس کی ٹہنیوں سے ایک ٹہنی لے لیتا ہے اور وہ ٹہنی اسے نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اسے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کی اصلاح سخاوت اور حسن اخلاق پر منحصر ہے، پر جس قدر ہو سکے ان دونوں چیزوں کے ذریعے اس کی عزت کرو، سخاوت اور حسن اخلاق۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا
صبر اور سخاوت۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف 2 تھیلوں میں 1,80,000 درہم بھیجے۔ آپ نے ایک تھال منگوایا اور ان دراہیم کو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو فرمایا اے لڑکی ہماری افطاری لاؤ۔ وہ روٹی اور زیتون لے کر آئیں۔ سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آپ آج مال تقسیم جو فرمایا آپ نے، اگر 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو آپ کو افطار میں کام آ جاتا۔ فرمایا اگر تم یاد دلاتی تو میں ایسا کر لیتی۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز بزاز کے ہاں تشریف لے گئے اور اسے 4 درہم کی قمیص خرید فرمائی۔ وہ قمیص پہن کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ ایک انصاری آ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیص مجھے عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا تعمل وہ قمیص آپ نے اتاری اور اس انصاری کو عطا فرما دی۔ اسلام نے مال کی تقسیم کے بڑے نظام عطا فرمائے، ساتھ ساتھ اسلام نے نفلی صدقات اور نفلی خیرات وغیرہ کی بھی ترغیب دلائی ہے، سخاوت کی ترغیب دلائی ہے، ایثار کی ترغیب دلائی ہے۔ تو یہ ترغیبات جو شریعت نے ہمیں دلائی، کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں ان ایثار اور یہ جو سخاوت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، دنیا کا عجیب و غریب نظام بن گیا ہے کہ امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی سسٹم عجیب و غریب قسم کا بنا ہوا ہے۔ حق داروں تک ہم مال پہنچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے نا، ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے، ہم اس کی مدد نہیں کر پاتے۔ اگر ہمارے پڑوس کے اندر اسپیشلی جب بینگلوز بنے ہوئے ہوتے ہیں یا جو معذرت کے ساتھ جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے کہ یار اپنے قریب والوں کو مت چھیڑو۔ آپ بولو گے یار سب کا مزاج ایسا بنا ہوتا ہے، تو یہ مزاج کتنا درست ہے کتنا درست نہیں ہے اس کو آپ غور کیجئے۔ آپ کہیں گے یار ہم کیسے مطلب کہ آپس میں یہ معاملہ شروع کریں۔ دیکھیں 12ویں شریف آتی ہے، میلاد شریف آتی ہے، تو 12ویں میلاد کے موقع پر آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے اگر کسی کے یہاں کوئی ایسی چیز بھیج دی یا کوئی گھر میں ایسا میلاد کا کوئی ایسا شریعت کے مطابق وہ سلسلہ کیا اور اپنے پڑوس کے چند عاشقان رسول کو جمع کیا، تو ایک ماحول بنے گا نا۔ کبھی افطار بھیج دی، یہ دینا، یہ خرچ کرنا غریبوں پر، اطراف پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، یہ ایک مینٹلٹی ہے۔ اچھا یہ بتا دوں کہ اس کا تعلق مالداری سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹائی پر ان کو رکھ دو۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے تقسیم کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ جو شخص بھی آیا اس کی جولی بھر بھر کے اسے واپس کیا، یہاں تک کہ وہ درہم ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک سائل حاضر ہوا، اس نے بھی دامن پھیلا دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس تو اب کوئی چیز نہیں، البتہ ایسا کر فلاں دکاندار کے پاس جا، اپنی ضرورت کی چیزیں میرے نام پر خرید لو، جب دکاندار میرے پاس آئے گا تو میں یہ رقم اس سے ادا کر دوں گا۔ یہ انداز تھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز تھا۔ یاد رکھیے سخاوت کا تعلق جو ہے نا یہ مالداری سے نہیں ہے۔ اس بات کا خوف مت کیجئے کہ آپ خرچ کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا، نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ مال بڑھتا ہے۔ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور یہ جو طاعت رہتے ہیں ان کے اندر زیادہ عبادت کون سی مقبول ہے؟ نوافل پڑھے جائیں، ذکر اللہ کیا جائے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ دوسرا حضور دعوت اسلامی کے یہ طاعت رہتے ہیں دعوت اسلامی والے جہاں گزار رہے ہیں، فضان مدینہ، جتنے بھی فضان مدینہ ہیں پاکستان میں، تو اس میں
ज्यादा किन इबादतों का मौका मिलेगा, और दावत इस्लामी के इज्तिमात के अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके बारे में बता दें। दावत इस्लामी के इज्तिमात वगैरह की तरफ हम आते हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है। फिर ताक रातों में अमूमन हमारे यहाँ मसाजिद में सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ाई जाती है और ये बड़ी अफजल नवाफिल में इसका शुमार किया जाता है। ये होता है। फिर दुरूद पाक की कसरत करें, मौका महल के मुताबिक मुख्तलिफ इबादतें करें और इन रातों में इबादतें करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। जी साहब, ये जो हमारा मदनी इनाम नंबर 15 है गालिबन, फिक्र मदीना वाला मदनी इनाम, तो इसमें 12 मिनट फिक्र मदीना करनी होती है, जबकि ऐसा होता है कि 12 मिनट से कम में, यानी 12 मिनट से कम में ही पहले ही यानी कि हम फिक्र मदीना कर लेते हैं। तो क्या 12 मिनट से पहले अगर फिक्र मदीना से फारिग हो गए तो इस मदनी नाम पर अमल हो जाएगा? असल में हम जो फ़िक्र मदीना करते हैं ना, हम फ़िक्र मदीना नहीं करते, हम लोग फ़िक्र मदीना रस्म फ़िक्र मदीना करते हो, खाना पूरी करते हैं। अगर आप सवालात पढ़ते रहें और सवालात पढ़ते हुए अगर आप फ़िक्र मदीना करें और वो सवालात जिस पर अमल हुआ उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिस पर अमल नहीं हो पा रहा उसके लिए नीयत करें कि हम दोबारा इस पर अमल करेंगे, ना होने के असबाब पर गौर करें, जो अमल हुआ उसमें इखलास हमने पाया या नहीं पाया। अगर इस तरह के मुख्तलिफ़ मदनी फूलों पर अगर हम सब गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छी फ़िक्र मदीना करने का मौका मिलेगा। अलबत्ता जो इस्लामी भाई ज़े किस्मत फ़िक्र मदीना कर ही लेते हैं, अगरचे 12 मिनट से कम भी करते हैं, करें तो सही। निगरानी शूरा की बारगाह में अर्ज है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है कि मेरी टांग टूट गई है, आप दुआ फरमा दीजिए। मदनी मुन्ने, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपको आपके वालिदैन की आँखों की ठंडक करे। जी, मेरा सवाल ये है कि ख़वातीन की नमाज में अदायगी के लिए रहनुमाई की कोई बुक तजवीज़ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने इस्लामी बहनों की नमाज का तरीक़ा नामी किताब शाया की हुई है। इस्लामी बहनों की नमाज का तरीक़ा, ये किताब मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल की जा सकती है और इसमें बेहतरीन अंदाज़ है इस्लामी बहनों की नमाज के तरीक़े से मुतालिक। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करेगी। निगाह नीची की तवज्जो के साथ हस्ब हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। खाने के बाद का वज़ू करूँगा, इबादत पर कुर्बत हासिल करने के लिए खाऊँगा पीऊँगा, ख्वाहिश से कम खाऊँगा, अव्वल आखिर नमक या नमकीन इस्तेमाल करूँगा, हत्तल इम्कान सुन्नत के मुताबिक खाऊँगा पीऊँगा, अव्वल आखिर दुरूद व सलाम के साथ मसनून दुआएं पढ़ूँगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यग़दुरु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा अस्समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नेमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता
ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جسے قرآن پاک میں 26ویں پارے کی سورہ ذاریات میں بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بہت مہمان نواز تھے۔ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک قافلہ گھر میں آیا، ان مہمانوں سے آپ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ جبریل امین علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، 10 یا 12 فرشتوں کو ساتھ لے کر تشریف لائے، سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حسب عادت کریمہ ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا یعنی تگڑا موٹا بھنا ہوا بچڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ان مہمانوں کی مذکورہ بالا 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس وقت تشریف لائے جب مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوا کرتا تھا، نمبر 2 بغیر اجازت کے داخل ہوئے، اور نمبر 3 انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اور اس دور میں یہ رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تو گھر میں کھاتا پیتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ نمبر 1، ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں، خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرزند کی، بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ
حضرت سیداتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ چونک پڑی، کیونکہ ان کی عمر، ان کی ایج 99 سال کی ہو چکی تھی، وہ کبھی حاملہ بھی نہ ہوئی تھی۔ تعجب سے چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹھونک کر کہنے لگی کیا مجھے بڑھیا بانجھ کے بھی فرزند ہوگا؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے کہا ہاں آپ کے رب کا یہی فرمان ہے، اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا، بہت علم والا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تفسیر روح البیان وغیرہ میں ہے کہ حضرت سیداتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے چھت کے شتیر دکھائے گئے، حالانکہ پرانی لکڑی تھی مگر اس میں پتے نکلے ہوئے تھے، تو سیداتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو گئی۔ قرآن پاک نے سورہ ذاریات 26واں پارہ میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام، ناشناسا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچھڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا، وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کیا بڑھیا بانجھ؟ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم دانا ہے۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ نماز کے اندر التحیات جو پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی یا رسول اللہ ہے۔ آپ کسی کو بھی پوچھ لیجئے جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہوگا تو اس کو کہیے کہ السلام علیکہ ایہا النبی کے معنی کیا ہے۔ اس کے معنی ہے سلام ہو اے نبی آپ پر، یا عربی میں بولتے ہیں اردو میں اے، اور جب کاف کا صیغہ آ گیا تو یہ پکارنے کا ہی، یہاں السلام علیکہ یعنی آپ پر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں، اور ہمارے اکابرین علماء بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی پکارنا ثابت ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بچے اور مطلب یہ کہ چھتوں پر چڑھ گئے، کوئی باہر آ گئے، تو یہ مسلم شریف کی روایت میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ یا محمدہ یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اس طرح کی صدائیں لگاتے تھے۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگوں کے موقع پر بھی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر تابعین کے دور میں بھی یا محمدہ کے نعرے لگتے تھے، جس کو اب ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے انداز پر لگاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس انداز پر نعرہ رسالت یہ بھلے نہیں تھا، لیکن یا محمدہ یہ ضرور کہتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ کہ جس کے نصیب میں نا وہ دلائل مانگے گا نہیں، وہ جدی پشتی سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے اور شریعت میں ممانعت ہے نہیں، تو یا رسول اللہ بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بعض اوقات کہ بعض لوگوں کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ یہ بھی شرک وہ بھی شرک، تو پتہ نہیں توحید کس کو بولتے ہیں۔ سوال شرک کے کیا معنی ہے؟ جواب شرک کا معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں۔ تو اللہ کے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائق جانتے ہی نہیں ہیں، تو اب یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا
تو اللہ کے بندو تو ایک دوسرے کو تو پکارتے نا، یا مانے اے اقبال، اے الیاس، اچھا دور سے پکارنا. تو ٹیلی فون پر آپ ادھر سے امریکہ کال کریں تو اس کو کہیں اے فلاں، تو کیا مطلب یہ دور والے کو پکارا آپ نے. اچھا وہ سائنسی کنیکشن کے ذریعے پکارا، تو ہم روحانی کنیکشن کے ذریعے پکارتے ہیں. سائنسی کنیکشن ڈیمیج ہو جاتا ہے، روحانی کنیکشن ڈیمیج نہیں ہے، ادھر سے ڈیمیج نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کی سنتے ہیں، سب کی آواز سنتے ہیں اللہ کی عطا سے. ضرورت سے زیادہ عقل مند جو ہوتا ہے نا وہ نقصان میں رہتا ہے. جیسا کہ وہ پہلے بیل جو ہوتا تھا اس سے تیل نکلتا تھا، کولو کے گرد وہ گھومتا تھا، اب مشینوں کے ذریعے تیل نکالا جاتا ہے. اس کی آنکھوں پہ کچھ یہ چیزیں رکھ دیتے تھے، ڈبے وغیرہ گھوڑے پر آپ نے دیکھے ہوں گے رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ حکمت ہوتی ہوگی. اور وہ گھانی کے گرد یعنی کولو کے گرد وہ گھومتا ہی رہتا ہے، تیل نکلتا رہتا ہے. تو کوئی ضرورت سے زیادہ سمجھدار وہاں سے گزرا ہوگا تو اس نے تیلی سے کہا کہ یہ بیل گھومتا ہے، تیل نکلتا ہے. بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بیل کے گلے میں تم نے گھنٹی گائے کو باندھی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تیل سے اس کا کیا تعلق؟ تو اس نے کہا کہ میں آگے پیچھے تھوڑا ہوتا ہوں، کوئی کھانا کھانے بیٹھتا ہوں، کبھی کسی کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، کبھی کچھ اندرونی حصے میں جانا پڑتا ہے. تو جب یہ گھنٹی بجتی رہتی ہے تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیل چل رہا ہے. یہ گھنٹی رک جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بیل کھڑا ہو گیا ہے، تو پھر اس کو چلانے آ جاؤں گا. تو وہ جو ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھا اس نے سوچ کے کہا کہ اگر بیل کھڑا ہو جائے اور صرف منڈی ہلاتا رہے، سر ہلاتا رہے، گھنٹی تو تب بھی بجتی رہے گی. تو تیلی نے جواب دیا، اس پر ہنسیے گا نہیں مسجد میں آپ. تیلی نے جواب یہ دیا کہ بھائی میرا بیل تمہاری طرح سمجھدار نہیں ہے. تو مسئلہ اس نے حل کر دیا. تو ہم الحمدللہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، باقی 100% ہی سمجھدار ہیں کہ ہماری سمجھ میں یا رسول اللہ کہنا آتا ہے، اور یقیناً یہ شرک نہیں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھنے سے وہ دگنا یا ٹرپل ہو جاتا ہے، مطلب ڈبل یا ٹرپل ہو جاتا ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ ڈبل ٹرپل کی بات اپنی جگہ پر، اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں اور ایک بال سے بعض اوقات بال مبارک سے پورا بالوں کا گچھا بن جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، دیکھی بھالی چیزیں. اور جن کے پاس منہ مبارک ہے وہ خود بھی اس کے نظارے کرتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر اس میں سے منہ مبارک مزید آگے دوسروں کو تو فتن پیش بھی کرتے ہیں. یہ تو بالکل ایسی مشہور ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. جس کے بعد منہ مبارک ہو نا اب اس کو پوچھ لیں. حقیقت میں جس کے بعد منہ مبارک ہوگا نا تو وہ یہ رواں سرکار کا حیات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم لوگ چاہے زندہ ہیں مگر ہم مردے ہی ہیں. ہمارا بال ہمارے بدن سے کٹ گیا، اب یہ بڑھے گا نہیں. لیکن سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ پردہ فرما چکے بظاہر دنیا سے، لیکن اب بھی آپ کا رواں حیات ہے. کہ ماشاءاللہ جس کا رواں حیات ہو وہ خود اس کا بدن کیوں حیات نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیات النبی. تو زندہ ہے واللہ، واللہ مانے خدا کی قسم. میرے آقا اعلی حضرت قسم کھا کر اپنا عقیدہ بیان کر رہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی اے میرے پیارے جو میری دنیاوی آنکھ سے نظر نہیں آتے، مگر میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ زندہ ہیں. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ سب سے زیادہ جو طریقہ اچھا ہے درود و سلام پڑھنے کا وہ ذرا بتا، مدینہ پاک میں بھی اور پاکستان میں. بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوں تو جو بزرگوں نے سلام لکھا ہے، جیسے کہ اس میں لکھا ہے
انوار البشارہ میں، بہار شریعت میں، ان سے لے کر رفیق الحرمین میں اس کو شامل کیا ہے. ہم اس کو اچھا کہیں گے کہ یہ بزرگوں کی زبان اور قلم سے جو نکلا اس میں، اور ایک عام انسان کی زبان اور قلم سے نکلے عوام، تو اس میں فرق ہوتا ہے، اس کی برکتیں جدا ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ عربی میں تو یہ کہ جو بزرگوں سے سلام چلا آ رہا ہے وہ روضہ پاک پر عرض کیا جائے. اور رہا اب اردو میں سلام، میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو کلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ واقعی عاشق رسول تھے، ولی اللہ تھے، اور عالم بھی عالم بے بدل تھے. تو ان کے کلام سے بہتر اردو میں ان سے بڑھ کر کسی متقی نے، کسی عاشق رسول نے کلام لکھا ہو اردو میں سلام، یہ میری معلومات میں نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے وہ واقعی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام، یعنی میرے امام احمد رضا کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے. مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے. جی ہاں، آپ سائیکٹرسٹ وغیرہ کی پڑھیں گے نا، شاپنگ مینیا ہو جاتا ہے، بھوت اور سوار ہو جاتا ہے، خپت جنون چڑھ جاتا ہے خریدنے کا. سامنے والے بھی بہت فنکار ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی ٹیکنیکس لڑاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لے بندہ، ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لیتے ہیں. لبھاتے ایسے ہیں، دل ایسے ایسے ہمارا دھک دھک کرتا ہے، اور چیزوں کو دیکھ کے ایسی حرص و ہوس کی پٹی ہماری آنکھوں پر آ جاتی ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہماری ہو جاتی ہے ختم، اور بس ہمارا ذہن اسی کی طرف بالکل یکسو جاتا ہے، لیے بغیر چارہ نہیں ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، غیر ضروری جن کا کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اسٹیٹس کو، مالی حیثیت کو جوڑ دیا جاتا ہے. یہ چالاکی ہوتی ہے. جی ہاں، مثال کے طور پر ایک انتہائی ردی سی چیز ہے، بیکار سی چیز ہے، اب اسے امارت کی، دولت مندی کی علامت بنانے کی کوشش کی جائے گی، بنانے کے لیے حرکتیں کی جائیں گی، ٹیکنیکس لڑائی جائیں گی. اب ہر شخص یہ سوچے گا اچھا یہ جو ہے نا یہ بہت امیر لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اب اس کو لینے کے لیے مرا جا رہا ہوگا، ضرورت اس کی نہیں ہے پھر بھی لے لیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں دن ایسے ہیں، اب بعض لوگ تو شاید ہو سکتا ہے، بعض تو ایسے ہوں گے کہ جو تاک راتوں کے اندر نیکیوں کا سیزن سمجھ کے بہت زیادہ مائل ہو گئے ہوں گے اور نیکیوں کی طرف، اور ان کی نیکیوں کے مقدار میں اضافہ ہو گیا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے بازاروں کے چکروں میں اضافہ ہو گیا ہوگا. بہت کچھ ہوگا بھی پھر بھی ذہن ادھر ہی مائل ہوگا. دن ایسے ہیں مارکیٹوں میں، اور جائز خریداریاں ہیں، جائز انداز سے یہ کرنا ظاہر ہے کون اس کو منع کرے گا. ہمیں یہ غور کرنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہماری یہ پرچیزنگ اسراف کی حدود میں تو داخل نہیں ہو رہی، یہاں اس ڈیفینیشن میں تو نہیں جا رہی ہے، یا حرص و ہوس اور لالچ نے ہمارے دماغ اور عقل کو معاف تو نہیں کر دیا ہے، سن تو نہیں ہو گیا ہے ہمارا دماغ، اور جدھر ہمیں ہانکا جا رہا ہے ہم بس ہنکے ہی جا رہے ہیں، ادھر چلے ہی جا رہے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں، اپنے ہی سر پر مشکلات کا اتنا بڑا بوجھ لادے چلے جا رہے ہیں اور کسی کی جیب بھرتے چلے جا رہے ہیں.
اچھی اچھی نیتیں ہیں خریداریوں میں تو پھر اچھی نیتوں کی وجہ سے جائز چیزیں ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. ہمیں اس ڈائریکشن میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ کی خدمت میں مدنی پھول عرض کیا گیا ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا. آگے حدیث شریف میں ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدثر اللہ علی بھی الحمدللہ سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل ہم اس کی 26ویں منا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے. تو ایک ایسی شخصیت جو بلا مبالغہ لاکھوں کی محسن ہے، کسی کے بیٹے کو کی اصلاح، کسی کے والد کی اصلاح، کسی کے بچوں کی امی کی اصلاح، تو کسی کے شوہر کی اصلاح، تو کس کی مفتی پروڈکشن، علماء پروڈکشن، حفاظ پروڈکشن، مساجد کی تعمیر، مدنی مراکز کی تعمیر، سنتوں کو عام کرنا، امامہ شریف کی سنت عام کرنا، نوجوانوں میں داری شریف کو عام کرنا، فیشن سے چھڑوا کر آقا کی سنتوں کا دیوانہ بنانا، لندن اور پیرس کے لیے رونے والوں کو یاد مدینہ میں رلانا. غم مدینہ کیا ہے، غم مصطفیٰ کیا ہے، غم رمضان کیا ہے، یہ ساری سوچیں دینا، اعتکاف کی سوچ کو ڈیولپ کرنا، اس کو مزید بڑھانا. اللہ اکبر. اور کچھ بولو؟ نہیں، آپ سانس ٹوٹا آپ کا اور باقی تو بہت کچھ رہ گیا ظاہر ہے. ماشاء اللہ. یہ وہ عظیم شخصیتیں کہ جن کا یوم ولادت کتنوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے آتا ہے. کتنوں کو قرآن مجید کی تلاوت پر، کتنوں کو درود شریف پڑھنے پر، کتنے کو کلمہ طیبہ پڑھنے پر، کتنوں کو استغفار پڑھنے پر، کتنوں کو سورہ ملک پڑھنے پر، تو کتنے داڑھی رکھ لیتے ہیں، کتنے امامہ باندھ لیتے ہیں، کتنے مدنی برقے والیاں بن جاتی ہیں. کیا کہنے، یہ وہ ہیں. سبحان اللہ. ان کا بھی نہ بنائے تو پھر جشن ولادت کس کا منایا؟ اللہ اللہ. آقا کا کرم ہے کہ آقا نے اپنا ایسا عاشق صادق اس 15ویں صدی میں ہمیں عطا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. اس کی اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کاش ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کوئی ایسا فیکٹر ہے یا کچھ ایسا لائف سٹائل میں ہم چینج لائیں کہ جن پر ہدایات پر عمل کر کے یہ جو رسک ہے بلڈ پریشر کا، ہائپر ٹینشن کا، اس کو میٹیگیٹ کر سکیں، ہم کم کر سکیں. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الکوہول لے رہا ہے تو وہ الکوہول بالکل بند کرے. اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ہے ایکسرسائز. اب ایکسرسائز یا ورزش کہہ لیں جسے ہم، تو جو ریکمنڈیڈ پوری دنیا میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ تقریباً 30 منٹ اور کم سے کم ہفتے میں 5 دن کریں تو بہت بہتر ہے. یہ جو ایکسرسائز اور ورزش کا بھی جو کانسیپٹ ہے یہ بھی گلیمرائز ہو چکا ہے اور ایک ماڈرنائز ہو چکا ہے اور فیشن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے. تو ایک تو واکنگ، اس پہ ظاہر ہے کہ واکنگ کو آپ زیادہ پریفر کریں گے. یہ جو لوگ ایکسرسائز کے انہوں نے یونیفارم بنا لیا ہے شارٹس کا، ایک تو اس سے پرہیز کریں کہ یہ جائز نہیں ہے گھٹنوں سے اوپر تک اتنے چھوٹے چھوٹے شارٹس پہن کر یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں اور ہاتھ میں ایک لاٹھی لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو ہاتھ میں لاٹھی لینے کو تو منع نہیں ہے، لیکن یہ جو وہ شارٹس جو پہنتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر تک ان کی رانیں نظر آتی ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں میں نہیں پہنتا، لیکن جہاں واک کر رہے ہوتے ہیں وہاں لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے شارٹس پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا آج کل سنا ہے کہ عورتوں نے واکنگ آ کر یہ واکنگ ٹریک پر انہوں نے شروع کر دی ہے جہاں ٹھیک ٹھاک بد نگاہیوں کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہاں ڈیٹیں بھی لگتی ہوں ان کی کہ تم بھی آنا میں بھی صبح آ جاؤں گی. یہ فجر کے لیے اٹھا نہیں اٹھا، لڑکی اس کو واکنگ ٹریک پہ لے کے کھڑا کر دے گی اور وہ بھی آ جائے گی. نصیب کی بات ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچے. اور اگر آپ کو واکنگ مشین پر اگر واک کرنی ہے تو اس کے لیے بھی امیر سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی تاکید فرمائی تھی کہ ایسے جم کے اندر جائیں کہ جہاں پر وہ موسیقی اور
गाने और ये तमाम की गुनाह भरी चीज़ें ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलीमुल्लाह बात कर रहा हूँ, बाबुल मदीना कराची से। जिगरान शुरा की बारगाह में मेरा सवाल ये अर्ज है, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे जिगर में वर्म है, तो मुझे इस हवाले से क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? बराए मेहरबानी इसका सही जवाब बता दीजिए। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जिगर पे वरम क्या होता है। जिगर पे वरम का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि जिगर में जब सोजिश हो जाती है तो उसको हम आम अल्फाज में वरम कहते हैं। वरम जो है वो दो तरह का होता है। एक वरम जो होता है जो कम मुद्दती होता है, यानी थोड़े अरसे रहता है, 6 हफ्ते 4 हफ्ते, और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। एक जो वरम होता है वो लंबे अरसे का होता है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक या मुत्तअदी या लंबे अरसे रहने वाला। जो लंबे अरसे रहने वाला मर्ज़ है वो उमूमन हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है, और उसमें एक नई बीमारी आ रही है जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर, यानी जिगर में चर्बी जमा होती है, तो वो भी जो है वो जिगर को डैमेज करती है। और आस्ता आस्ता इसमें जो ये है कि जिगर सिकुड़ जाता है और पैरों पे सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है, बेहोशी के दौरे होने लगते हैं, और मुंह से खून की उल्टी आती है, और एंड जो होता है उसका जिगर के कैंसर पे होता है। तो ये बी, सी और फैटी लीवर तकरीबन 30 से 40 साल में जिगर में इतनी सारी तब्दीलियाँ लाते हैं कि इससे जो है वो बचना मुश्किल हो जाता है, और बात जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट तक जाती है। शराब जो है पूरी दुनिया में जिगर को तबाह करने का सबसे बड़ी वजह है, मतलब जो हम डाइट के ज़रिए खाने के तौर पे। बी और सी ये तो हमारे इख्तियार में नहीं होता, ये हमें लग सकता है, लेकिन जो शराब है वो एक ऐसी चीज़ है जो मुंह के रास्ते जाके जिगर को ख़राब करती है। और दुनिया में जो है अगर हम देखे जाएंगे हेपेटाइटिस सी के बाद और बी के बाद दूसरी बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जिगर जो है वो तब्दील किया जाता है या लोगों की अमवात होती हैं, तो उसमें यह है कि शराब को रोकना है। दूसरी जो बड़ी वजह है जिगर ख़राब होने की वो हैं दवाइयाँ, और दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ होती हैं, यानी बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लोग बहुत सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, तो वो जो है दवाइयाँ जो है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो है वो चाहे दवाई एलोपैथिक हो या हिकमत की हो, अगर वो भी बहुत ज़्यादा खा ली जाए बगैर उनके मशवरे से तो भी वो जिगर को नुकसान पहुँचाती है। फिर पेश किया गया सिलसिला ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको सिलसिला ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान में मरहबा कहते हैं। आज का हमारा मौजू है तज़किराए अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत की ज़ात, आपकी खुसूसियात, आपकी स्पेशलिटीज़, आपने किस तरह से दीन की खिदमत की, बहुत सब कुछ इंशाअल्लाह और बहुत कुछ भी हम आज सिलसिले में हम सीखेंगे और मदनी फूल सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ya Rasulallah. We are going to discuss a personality who has brought a great change in Muslim community worldwide, who have stood very firm as a leader from the day first, a man who practices what he preaches, a man who is a beautiful model for
the ummah to follow the straight path. Personality who is knowledgeable, who is humble, who is appreciated and celebrated by millions, but he is still down to earth. A person who taught us how to love ulama ikram. Subhanallah. A person who has filled the spirit of Islamic knowledge, made us friendly with ulama, made us friendly with the knowledge of deen, created awareness of farz ulum. He has brought a great revolution and he is a successful man. Subhanallah. Like in the Madani Mudhakira, I heard the comments of Hazrat Mufti Muti'ur Rahman from India. He is a grand mufti. He is Khalifa of Huzur Mufti Azam Hind, rahmatullahi ta'ala alayh. And he was talking about Nizamul Awqat, the timetable which the Dawat Islami's department have, established and printed and, made it available for everyone to, to make their lives easy. And at the same token, he talked about Amir Ahl Sunnat, and he said, this man is successful. In his mission, he has proven کہ یہ اپنے کاموں میں کامیاب ہوئے. سبحان اللہ. This word is very important. This is not just a word for the sake of word. When I ponder upon this word that, he's a successful man, and the word coming from a grand mufti, then there's a deeper meaning to that. Allah. And I would like to explain that deeper meaning. Yes. In Surah Al-Asr. Subhanallah. Allah Azza wa Jal says, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. In this part of the verse, those are mentioned who are successful. Subhanallah. And there are 4 things mentioned for success. And one is Iman, that is Amanu, wa amilu salihati, and that is the good deeds, virtuous, pious deeds, Nek Amal. Ji. Number 3, advising Haqq. Subhanallah. Advising what is truth. Subhanallah. And Sabr. Advising, teaching, making minds, encouraging, motivating for sabr. These 4 are the signs of successful person. اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان. نفحات رمضان کا سلسلہ جاری ہے اور تراویح کے متعلق گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل آج جو احکام بیان کیے جائیں گے ان کا تعلق تراویح سے اور خاص وہ مسائل، وہ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ کو اللہ نے چاہا تو ان سوالات کے جوابات ملیں گے. وَأَرَدْنَا أَن نَسْمَعُ مِنْكُمْ أَحْكَامُ التَّرَاوِيح. صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل، وهذا أيضا ذكرناه في الحلقة السابقة. مسألة أيضا إذا فسد الشفع وقد قرأ فيه لا يعتد بما قرأ فيه ويعيد القراءة ليحصل له الختم في الصلاة الجائزة. هذا لمن أراد أن يختم القرآن. جميل. فلو أنه في مثلا يقرأ في كل ركعة صفحة، لنفرض هكذا، فبطلت الصلاة فأرادوا أن يعيدوا الصلاة، حصل شيء يبطل الصلاة، فهل يكمل القراءة؟ هو هذا أراد أن يسأل. أنه هذه بطلت، فعندما نصليها مرة ثانية هل نقرأ نفس القراءة أم نكمل القراءة؟ لا، قالوا لأن القراءة بطلت متعلقة مع الصلاة، فإذا تعيد القراءة أيضا في نفس الركعتين الجديدتين التي فرضتها. إذا غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها، فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة. هذا نقله أيضا عن الفتاوى الهندية شيخنا حفظه الله تعالى.
ولكن هذا مستحب. نعم قلنا فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة. تو آئمہ کے لیے بھی مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں کہ اگر تراویح پڑھاتے ہوئے ایسی غلطی ہوئی کہ نماز باطل ہو گئی، اب کیا کریں کہ جب وہ نماز دوبارہ دہرائی جائے گی، جو 2 رکعتیں جو باطل ہو گئیں کسی بھی وجہ سے، وہ جب دہرائی جائیں گی تو اس میں جو قرآن پڑھا ہے کیا وہ بھی دہرایا جائے گا یا سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھ کے نماز مکمل کر لیں؟ تو نہیں، بلکہ چاہیے کہ جب وہ رکعتیں دہرائیں تو جتنا قرآن اس میں پڑھا ہے وہ بھی دہرائیں، کیونکہ جب نماز باطل ہو گئی تو وہ قرآن بھی دوبارہ پڑھ لیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 رمضان